الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مقدمے میں کچھ باتیں میں سناتا ہوں آپ کو. مقدمہ. اللہ اکبر. علم عروض کی تعریف وہ علم جس میں شعر کے اوزان اور اس میں ہونے والے تصرف سے بحث کی جائے. جی کیا تعریف ہے؟ علم عروض کی تعریف. علم عروض وہ عین پر زبر. علم عروض کی تعریف. علم عروض وہ علم ہے جس میں شعر کے اوزان اور اس میں ہونے والے تصرف سے بحث کی جائے. وجہ تسمیہ. اس علم کی متعدد وجہ تسمیہ ذکر کی گئی ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، یہ علم دوسرے علوم کی بنسبت ایک طرف میں ہے اور عروض کے معنی بھی طرف کے ہیں، اس لیے اسے علم عروض کہتے ہیں. نمبر 2، یہ علم وزن نکالنے کے اعتبار سے مشکل ہے اور عروض مشکل راستہ کو کہتے ہیں، اس لیے اس علم کو عروض کہتے ہیں. نمبر 3، عروض اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کوئی دوسری چیز پیش کی جائے، اور اس علم کے اوزان پر بھی شعر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اس علم کو بھی عروض کہتے ہیں. نمبر 4، عروض مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے اور علامہ خلیل نے اس فن کو مکہ مکرمہ میں وضع کیا، چونکہ واضح جو ہے وہ علامہ خلیل نحوی ہے، وضع کیا تو برکت کے لیے مکہ کے نام پر اس علم کا نام رکھا. آخری 2 وجہیں زیادہ قرینے ثواب ہیں. غرض و غایت تعریف آگئی ہے. شعر کی غیر شعر سے تمیز کرنا اور صحیح و غیر صحیح شعر کو پہچاننا. غرض و غایت کیا ہے اس علم کی؟ شعر کی غیر شعر سے تمیز کرنا اور صحیح و غیر صحیح شعر کو پہچاننا. موضوع عربی اشعار اس کا موضوع ہے، اس اعتبار سے کہ وہ مخصوص اوزان کے ساتھ موزون ہیں. کیا کہ جی عربی اشعار اس اعتبار سے کہ وہ مخصوص اوزان کے ساتھ موزون ہیں. شعر کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلام جس میں وزن
اور کافیہ کا قصد کیا جائے۔ جو کلام خاص وزن کے ساتھ نہ ہو وہ شعر نہیں ہوتا، خاص میں کافیہ ہو۔ آگے کی وضاحت کافیہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کلام اتفاقاً خاص وزن کے موافق ہو جائے تو وہ بھی شعر نہیں ہوتا، اور جس موضوع کلام میں کافیہ نہ ہو تو وہ بھی شعر نہیں کہلاتا۔ قرآن مجید کی بعض آیات اگرچہ مخصوص اوزان کے موافق ہیں لیکن وہ شعر نہیں ہیں، وہ شعر نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ قرآن اشعار سے اعلیٰ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شعر ہونے کی خود نفی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صفحہ نمبر 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور ہم نے سونیوں آپ کو شعر نہیں سکھایا اور نہ وہ آپ کے مناسب ہے۔ بعض آیات کے، یہ الفوظ الکبیر کے اندر بڑی تفصیل آئی ہے اس موضوع پر، بعض آیات کے کلام موضوع ہونے کے باوجود ان کے شعر نہ ہونے کی متعدد وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے 2 جواب زیادہ اچھے ہیں۔ پہلا جواب جو کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح مشکات میں ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں وزن بذات مقصود نہیں ہے۔ دوسرا جواب جو کہ مولا صاحبانی نے ذکر کیا ہے، مولوی مولایا، کہ قرآن کی جو آیات موزون ہیں وہ شعر کے قصد سے موزون نہیں ہیں بلکہ مطلق قصد سے موزون ہیں۔ مسئلہ شعر اور بیت میں فرق کیا ہے؟ جی، اس فرق کے بیان میں علماء فن کی مختلف آراء ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ بیت اور شعر مفہوم کے اعتبار سے ایک ہیں۔ جو بھی بیت ہے اسے شعر کہہ سکتے ہیں اور ایک مصرع کو شعر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح شعر کا ایک مفہوم کلی ہوتا ہے جبکہ بیت کا مفہوم فردی ہوتا ہے۔ رجز کی حقیقت، رجز کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے، ظاہر کے اعتبار سے رجز بھی شعر کی ایک قسم ہے، لیکن کچھ احکام میں فرق ہونے کی وجہ سے رجز کو شعر نہیں کہتے۔ اخفش کے قول کے مطابق رجز اشعار کی بحروں میں سے نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی اس سے ترجیح دی ہے، اسی لیے رجز کہنے والا راجز کہلاتا ہے، شاعر نہیں کہلاتا۔ نیز زمانہ جاہلیت میں مجالس میں اشعار کے بعد رجز پڑھے جاتے تھے۔ اردو میں اسے فقرہ بندی یا تک بندی کہتے ہیں۔ یہ رجز جو ہوتا ہے یہ تک بندی جی۔ شعر کی اقسام، نمبر 1 قصیدہ، جی یہ ساری آگے قسمیں آ رہی ہیں۔ قصیدہ یہ اشعار کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں شاعر ایک خاص مضمون بیان کرتا ہے۔ شروع کے اشعار میں عورتوں کی تعریف اور ان کا سراپا وغیرہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ اشعار پڑھنے کی رغبت ہو۔ عورتوں سے متعلق اشعار کو تشبیب کہتے ہیں۔ قصیدہ میں کم از کم 8 شعر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 غزل، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اشعار کی ایک اہم قسم ہے۔ اس کے لغوی معنی عورتوں سے بات کرنا، یہ غزل کا معنی یہ ہے، اور اصطلاح میں وہ اشعار جس میں محبوب، اس کا حلیہ، قد و قامت وغیرہ، شراب اور پیالہ وغیرہ کا ذکر ہو، اس کو غزل کہتے ہیں۔ غزل میں کم از کم 3 شعر ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 11 شعر۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 25 ہونے چاہیے۔ غزل کا پہلا شعر
غزل کا پہلا شعر مصرع ہونا چاہیے. صبر کر میں مسرح ہونا چاہیے، یعنی عروض و ضرب کا وزن برابر ہو جائے. مصرع بھی لفظ اور ہے وہ. غزل کا پہلا شعر مطلع اور دوسرا حسن، مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جی. غزل کا پہلا شعر مطلع اور دوسرا حسن مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جی. مقطع میں شاعر اپنا تخلص ذکر کرتا ہے جی. کہتے ہیں مقطع عرض ہے جی. قدیم عرب میں غزل مستقل موضوع نہیں تھی، بلکہ قصیدہ کے تشبیب کے اشعار غزل کی نظیر ہیں، لیکن متاخرین عرب میں یہ ایک مستقل فن اختیار کر چکی ہے. 3 مثنوی، یہ فارسیوں کی ایجاد ہے. وہ اس کے اندر گلستان کے اندر مثنوی لکھی ہوتی تھی جی. اور مثنوی مولانا روم یہ فارسیوں کی ایجاد ہے. یہ بھی قصیدہ کی طرح طویل ہوتی ہے اور کسی ایک موضوع کو بیان کرتی ہے، لیکن اس میں ہر شعر کا مستقل اعتبار ہوتا ہے اور ہر شعر کے دونوں مصرع کے آخری جزء میں قافیہ کا ہونا ضروری ہے، جبکہ قصیدہ میں یہ ضروری نہیں ہے. مثنوی کے 7 اوزان ہیں. مثنوی کے رباعی جی سب وہ علیحدہ ہیں جی. وہ 7 اوزان علیحدہ وہ وزن آئیں گے. اچھا جی. چوتھی قسم ہے شعر کی رباعی. یہ بھی فارسیوں کی ایجاد ہے. اسے 2 بیت، ترانہ اور 4 مصرع بھی کہتے ہیں. رباعی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 4 مصرع ہوتے ہیں. رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع کا قافیہ ایک ہونا چاہیے، اور تیسرے مصرع میں اختیار ہے کہ اس میں بھی وہی قافیہ ہو یا اس کا التزام نہ کیا جائے. 5واں شعر کی قسم تخمیس. کسی شعر کے پہلے مصرع کے ساتھ 3 مصرع کا اسی مصرع کے قافیہ کے ساتھ اضافہ کیا جائے اور شعر کے دوسرے مصرع کو 5ویں مصرع بنایا جائے. اس طرح 5 مصرع حاصل ہوں گے. یہی تخمیس ہے. تشتیر، ایک شعر یا کئی اشعار کے ہر مصرع کے ساتھ ایک مصرع کا اضافہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جائے. تخلص، شعراء اکثر اپنے ناموں کے علاوہ ایک خاص نام مقرر کر لیتے ہیں اور اسی نام سے مشہور ہوتے ہیں. قصیدہ یا غزل وغیرہ کے آخری شعر میں اپنا ذکر اسی خاص نام سے کرتے ہیں، جیسے سعدی، جامی، ذوق، غالب وغیرہ. اس کتاب کے اشعار کا ترجمہ اور بعض مقامات کی شرح علامہ دمنہوری کی المختصر الشافی کی مدد سے کی گئی. سبحان اللہ جی. جو اس کے بانی ہیں علامہ خلیل کے حالات. نام و کنیت: ابو عبد الرحمن کنیت اور خلیل نام ہے. سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد بن عمر بن تمیم فراہیدی. فراہید قبیلہ کی طرف نسبت ہے جو کہ ازد قبیلہ کی ایک شاخ ہے. پیدائش و وفات: علامہ خلیل کی پیدائش 100 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات 170 میں بصرہ میں ہوئی ہے. بعض نے 175 میں بھی 75 بھی ذکر کی ہے. علم و فضل: علامہ اپنے وقت کے امام فن اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. ان کو بہت سے علوم میں اعلیٰ دسترس حاصل تھی. خاص طور پر ادب اور لغت میں تو امام تسلیم کیے جاتے تھے. علامہ کو آوازوں کے اتار چڑھاؤ، زیر و بم اور ان کی نغمگی سے کافی واقفیت تھی. نیز ان کی حس بھی بہت تیز تھی. مرزبانی نے کتاب المقتبس میں ان کی
صورت حس و زکوٰۃ سے متعلق یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے زمانہ میں ایک شخص آنکھوں کی بیماریوں کی دوا بنا کر دیا کرتا تھا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کو اس دوا کی ضرورت محسوس ہوئی اور کوئی نسخہ بھی نہیں ملا جس کے ذریعے وہ دوا بنا سکیں۔ علامہ خلیل سے اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ برتن ہے جس میں وہ دوائیں بناتا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک برتن ہے جس میں وہ دوا کے اجزاء جمع کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ برتن لاؤ۔ جب وہ برتن لایا گیا تو آپ نے سونگھ کر ایک ایک عنصر بتانا شروع کیا کہ یہ فلاں فلاں چیز ڈالتا تھا، شروع کیا اور 16 عناصر بتائے۔ پھر ان سب کو جمع کر کے ان کی دوا بنائی اور آنکھوں میں استعمال کی گئی تو شفا حاصل ہوئی۔ بعد میں اس طبیب کے گھر سے اس کا نسخہ ملا تو اس میں کل 17 عناصر تھے، گویا علامہ صرف ایک عنصر کا ادراک نہ کر سکے، سونگ کے سارا کچھ دس دیتا بھی۔ اتنے قابل لوگ اسلام کے اندر ہوئے۔ علم عروض کی ایجاد کا واقعہ۔ علامہ نے مکہ مکرمہ میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا، اور وہ علم لوگ مجھ ہی سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور جب وہ حج سے واپس آئے تو ان پر اس علم کے دروازے کھل گئے، علم عروض کے۔ اور اس کی ابتدا کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ دھوبیوں کے محلہ سے گزر رہے تھے اور کپڑوں کو کوٹنے سے آواز کا ایک تسلسل قائم تھا۔ ظاہر وہ سارے مارے تھے ڈنڈے مک۔ علامہ کو آواز کے اتار اور چڑھاؤ کی کافی معرفت تھی اور ان کی حس بہت تیز تھی، لہذا انہوں نے ان آوازوں سے اس علم کو اختراع کیا۔ علامہ کو جب اللہ پاک نے یہ علم عطا فرمایا تو وہ اکثر اشعار کے اوزان نکالنے میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ اسی حالت میں ان کے پاس ان کا لڑکا آیا تو اپنے والد کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ وزن نکال رہے تھے عجب مستفل فاعل، اور باہر جا کر لوگوں سے کہنے لگا میرا باپ مجنون ہو گیا ہے۔ لوگ اندر داخل ہوئے اور ان کے بیٹے نے جو کہا تھا وہ انہیں بتلایا گیا کہ جی بیٹا بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو مجنون کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر یہ 2 شعر کہے تھے، لو کنت تعلم ما اقول عذرتنی او کنت اعلم ما تقول عذرتک والفشبائی لیکن جہلت مقالتی فعزلتنی وعلمت انک جاہل فعذرتک۔ اگر تو اس چیز کو جان لیتا جو میں کہہ رہا ہوں تو مجھے معذور سمجھتا، یا تو نے جو کہا میں اسے جان لیتا تو تجھے ملامت کرتا، لیکن تو میرے کلام سے نہ واقف ہے تو نے مجھے ملامت کی، اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرے کلام سے نہ واقف ہے، لہٰذا میں نے تجھے معذور سمجھا کہ تو نے باہر جا کر کہا کہ ابا ایسا ہو گیا جی۔ علامہ کی مؤلفات۔ علامہ کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔ کتاب العروض کس کی؟ علامہ خلیل نحوی کی۔ کتاب الشواہد، کتاب النکت و شکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ کتاب النغم، کتاب العوامل، کتاب العین وغیرہ۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کے شاگردوں میں علامہ سیبویہ بھی ہیں جو کہ فن نحو کے کون وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ جی سنیں ہی